الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت پر ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقے استدلال اختیار کیا، اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں ترجمہ ہے، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا رب ہے، مگر جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید الوہیت پر دلیل قائم کر رہے ہیں۔ طریقہ استدلال کیا ہے، آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنی ویڈیو میں۔ طریقہ استدلال یہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ چاند، سورج اور ستاروں کا طلوع اور غروب ان کی تغیر اور حدوث کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو گیا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معبود وہ ہے جو زمان و مکان کی تغیر سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ عبادت کا مستحق وہی ہے جو سب سے بڑا ہو۔ چاند، سورج اور ستارے بڑے ہونے کے باوجود عاجز ہیں۔ ستاروں پر چاند اور چاند پر سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ستاروں کے اوپر چاند ہو تو ستارے نہیں دکھیں گے، چاند کے اوپر سورج ہو تو چاند کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے کا معمول ہے کہ ستاروں پر چاند اور چاند پر سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے، اور سورج کی روشنی پر رات کی تاریکی غالب آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب مخلوق مغلوب اور محکوم ہے، اور جو محکوم اور مغلوب ہو وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ معبود وہ ہوگا جو سب پر غالب اور سب سے بڑا ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کی بہت اچھی مثال ہے۔ ویڈیو یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، ستارے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا خالق ایک ہے۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ سوچئے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ کائنات کی گواہی اللہ کی نشانیاں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالی ہم تمام مومن مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب جو رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، انہیں نیک، صالح اور مخلص ہمسفر عطا فرما۔ ایسے شریک حیات سے ملا جو ان کے دل کا سکون اور زندگی کی روشنی بن جائیں۔ اے اللہ ان کے نصیب آسان فرما اور ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ تعالی جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔